رجم ہے رجم. جاوید احمد غامدی صاحب نے بہت سارے شریعت کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی ہیں جس پر پوری امت متفق تھی. وہ کہتے ہیں میں امت کو مانتا ہی نہیں, میں تو قرآن کو مانتا ہوں. آج بہت سے لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں نے کیا کہا تو فلاں نے کیا کہا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا. یہ بڑے خوشنما دعوے ہیں آج کل کے. جو بعض متجددین ہیں ان کے اس قسم کے بڑے خوشنما دعوے ہوتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا ابو حنیفہ نے کیا کہا تو شافعی نے کیا کہا, میں دیکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے. یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے, مجھے پتہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کی. اس کا یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی یار. جو یہ کہتے ہیں نا میں دیکھتا نہیں ہوں کہ فلاں کیا کہتا ہے تو فلاں کیا. مجتہدین جو بڑے بڑے امت کے محققین گزرے ہیں, اور چلو ایک سے غلطی ہوئی, دو سے غلطی ہوئی, سارے ہی غلط ہیں, سارے غلط ہیں. 15ویں صدی میں ایک آدمی وہ صحیح ہے. یہ میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ وہ جو دلائل دیتے ہیں وہ دلائل بھی غلط ہیں. ایک صاحب کا فون آیا کہ وہ جو دلائل دیتے ہیں اس کا جواب دے. میں نے کہا اس کا جواب تو ڈیٹیل میں ہے, اور یاد رکھو ہر دلیل سمجھنے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی. دلیل سمجھنے کے لیے بھی کوئی پہلے آپ کے اندر وہ صلاحیت تو ہو. ایک ڈاکٹر سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ دوا گردے میں فائدہ کیوں پہنچائے گی گردے کے درد میں, اب وہ آپ کو سمجھایا کہ ایکچولی اس میں یہ کیمیکل ہوتا ہے تو پھر وہ یوں کرتا ہے, تو پھر وہ یوں کرتا ہے, پھر وہ ایسے کرتا ہے, پھر ایک تو آپ کی سمجھ میں آئے گا؟ بولے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یار. ایک صاحب کو میں نے بتایا کہ قیاس بھی ایک شرعی حجت ہے. ہر چیز کا قرآن و حدیث میں صراحتاً ہونا ضروری نہیں ہے. خود قرآن و حدیث نے قیاس کا حکم دیا. کہہ رہے ہیں قیاس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا قیاس یہ ہوتا ہے کہ منصوص علیہ حکم کو منصوص کی طرف پھیرنا علت مشترکہ کی وجہ سے بنیاد. کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا منصوص علیہ دیکھو جیسے کوئی حدیث ہے صریح, وہ تو منصوص ہے, اور ایک غیر منصوص ہے کوئی ہے نہیں, تو ان دونوں میں جو چیز مشترک ہوگی اس کو علت کہا جاتا ہے. اس علت کی وجہ سے اس حکم کو یہاں لے آنا. کہہ رہے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی جب نہیں آتا تو نکلو نا یہاں سے, نکلو پتلی گلی سے, یا مدرسے میں بیٹھ کے پورا پڑھ لو. نہیں پڑھتے تو جو پڑھا لکھا ہے اس کو فالو کر لو. دو ہی طبقے ہیں امت میں, جن کو آتا ہے اور جن کو نہیں آتا. جن کو آتا ہے وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ چلیں, جن کو نہیں آتا تو ان کے پیچھے چلنے جن کو آتا ہے. بار بار ایک سوال میں اور ایک دلیل دہراتا ہوں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا, آج کل یہ نعرہ بہت لگا, یہ واقعہ رہ نہ جائے یہ غار والا. بہت لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ خود سمجھو, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل میرے فیس بک پہ نا مسائل جا رہے ہیں, میں جواب دیتا ہوں تو اس میں دلیل نہیں دیتا جواب کی. کسی نے پوچھا کہ مجھ سے سوال پوچھا تھا ٹیلی گرام پہ کہ اگر بیوی کو یاد طلاقن کہہ کے پکارا, طلاقن, تو کیا ہوگا؟ میں نے جواب لکھ دیا ایک طلاق ہو جائے گی. طلاقن کا مطلب طلاق والی. اب اس میں ظاہر ہے کچھ تفصیل بھی ہے اور دلائل بھی ہیں. تو اب اگر ہم ایک ایک مسئلے کے دلائل لکھ کے بیٹھنا شروع کر دیں تو ایک سال میں ایک ہی مسئلہ بیان ہوگا. ایک سال میں کتنے مسئلے بیان ہوں گے؟ ایک. تو جواب لکھتے ہیں بس, دلائل نہیں لکھتے. ڈاکٹر کے پاس اگر آپ چلے جاؤ نا اور اس سے بولو کہ جو نسخہ مجھے لکھ کے دیں گے آپ میری بیماری کا, تو اس کے دلائل اور کتاب کے حوالے بھی ہونے چاہیے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو حوالے دے دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے چند مخصوص قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ذرا یہ پوچھ کے دیکھیں کہ ابا کا انتقال 1980 میں ہوا تھا, وراثت چھوڑی تھی, اس پہ بڑے والے بیٹے نے ایک منزل اوپر بنائی, پھر منجلے بیٹے نے ایک اور اسٹوری بنا دی اوپر, اس میں ٹائلیں ہمارے بہنوں ہی نے لگائی ہیں کیونکہ وہ بہن کے ساتھ گھر داماد بنے ہوئے ادھر ہی رہا کرتے تھے. ٹائلیں اس نے لگا دی, پھر یہ کر دیا, پھر وہ کر دیا. سن 2000 میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا.
پھر اب 2017 میں وراثت تقسیم کر رہے ہیں, مفتی صاحب اس کا جواب دیں. اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ پوچھیں, پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیسے کہتے ہیں چیپٹر نمبر 3 اور آیت نمبر فلاں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف نہیں ہوں, ان کا بہت احترام کرتا ہوں, اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے. مطلب یہ کہ لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ حوالہ کہاں ہے اس کا. ارے بھائی, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اگر مفتی ہوتے پھر ان سے مسائل پوچھتے, پھر حوالے دیتے, اور اگر دیتے حوالہ تو ایک پروگرام میں ایک مسئلے کا جواب ہوتا, اور اس حوالے پر جو اعتراضات اٹھتے وہ تو چونکہ مجمع ایسا ہوتا ہے, کوئی حدیث جب وہ بتاتے ہیں تو اس مجمع میں اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے جو اس حدیث پر اعتراض کریں. تو اس لیے خاموشی سے حساب کتاب امن اور شانتی کے ساتھ چل رہا ہے, اور اللہ کرے چلتا رہے. تو مفتی سے اگر آپ پوچھیں گے جو سارا دن بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتا رہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب بخار بہت تیز ہو رہا ہے, علاج کیا؟ ڈاکٹر نے کہا یہ والا انجیکشن. آپ نے کہا یہ والا انجیکشن میڈیکل کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب حوالہ چاہیے. میں بغیر دلیل کے ٹیکے نہیں لگاتا, ٹھیک ہے نا, میں بغیر دلیل کے اپنے ٹیکے نہیں لگواتا, ورنہ آپ دائرہ اسلام سے خارج. مقلد نہیں ہوں, اندھا نہیں ہوں میں, اندھا جو ڈاکٹر جو اٹھا کے میرے کولوں میں گھسیڑ دے میں گھسوا لوں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ٹیکا ہے, ٹیکا انجیکشن ہے, تحقیق. ڈاکٹر گھبرا گیا نا دھمکیوں سے, اڑے ہوئی, ورنہ میں تمہاری جو ہے نا وہ ڈگری اس کو چیلنج کر دوں گا عدالت میں. اب ڈاکٹر نے کتابیں نکالی, نیٹ پہ سرچ کیا, بھائی اس انجیکشن میں جو جو کیمیکل ہیں, اور وہ پھر ڈاکٹروں کے وہ بھی حوالے ہی دے گا نا ڈاکٹروں کے ہی, فلاں آئنسٹائن تو خیر سائنسدان تھا, وہ ایک فلاں ڈاکٹر ہے اس کی ریسرچ تھی, ایسے پورے حوالے کر کے 2 گھنٹے لگے, اور پھر ایک ٹیکا لگا دی, لے بھائی نکل گیا. دوسرا آیا, پیشنٹ آ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کھانسی ہے, یہ لے بھائی کھانسی کا سیرپ. صاحب یہ والا کیوں, وہ والا کیوں نہیں؟ سیرپ تو سارے ہی صحیح ہیں, یہ والا کیوں دیا, وہ والا کیوں نہیں دیا؟ ڈاکٹر صاحب نیٹ پہ بیٹھ گئے کھول کے, اس سیرپ کی وجہ کہ بھائی اتنا فٹ اتنے قد انچ ہو کسی انسان کا, اتنا ویٹ ہو, اس کے لحاظ سے یہ والا سیرپ, اور اس قسم کی کھانسی ہو, یہ والا سیرپ آپ کی صحت کے لیے مناسب ہے. تو اس نے کہا کہ پھر بہرحال چلا گیا وہ. تیسرا آیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ بخار ہے تیز, پیناڈول. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب پونسٹون, وہ کیا ہے, پوسٹون پونسٹان جو دوا آتی ہے اس کی بخار کی, پونسٹون یا پونسٹون کیوں نہیں لکھ کے دیا, پیراسیٹامول کیوں نہیں دیا آپ نے, پیناڈول کیوں دے رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی پیناڈول میں پیراسیٹامول شامل ہے, کیا دلیل ہے اس کی؟ نظر تو نہیں آ رہی. حوالے, ڈاکٹر کہے گا میں کلینک بند کر کے جا رہا ہوں, سارا دن میں مکھیاں مارنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. لائن لگی ہوئی ہے پیشنٹ کی, پیشنٹس کی لائن لگی ہوئی ہے, اور 3 گھنٹے میں صرف 3 مریض دیکھ چکا ہوں, اور جو دماغ استعمال ہوا ہے حوالے تلاش کرنے میں وہ ایک ٹینشن الگ. اب آپ بھاگے وہاں سے, آپ پیشنٹ تھے, آپ نے کہا یار تو دلیل نہیں دیتا, اب میں اپنا ایک میڈیکل کالج کھولوں گا جماعت المسلمین کے نام سے. یہی ہو رہا ہے, میں ایک نیا فرقہ بناؤں گا میڈیکل سائنس میں جو دلیل سے دوائیں دیا کرے گا. جو دوائیں کس سے دے گا؟ جب بھی دے گا تو دلیل سے دے گا, کیونکہ یہ سارے ڈاکٹر لوگوں کو اندھا مقلد بنا رہے ہیں. پھر وہ جماعت المسلمین کے نام سے ایک میڈیکل کالج کھولے گا, پھر اس کا پارٹ 1 بنے گا, پھر اس کا پارٹ 2 بنے گا, پھر وہ ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. ڈرامے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو صدیوں سے. آپ لوگ کہتے ہیں نا غلط علماء بھی تو ہوتے ہیں, تو بھائی صحیح کو پہچان لو, صحیح بھی تو ہوتے ہیں اگر غلط ہوتے ہیں. تو جیسے صحیح اور غلط ڈاکٹر میں پہچان کرنے کے لیے دماغ لڑاتے ہو, تو ایسے ہی صحیح عالم میں اور جاہل عالم میں یا باطل عالم میں اس میں پہچان کرنے کے لیے تھوڑا سا دماغ لڑا لیا کرو, اور اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو. پھر ان کی تقلید ہی کرنی ہے, ان کی پیروی کرنی ہے. واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے, مفتی اعظم تھے, وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. وہ فقہ حنبلی کو فالو تو کرتے تھے, مگر وہ کہتے تھے کہ میں امام احمد کی تقلید نہیں کرتا, میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں, اس کے حساب سے فتویٰ دیتا ہوں میں.
تو وہ واٹس ایپ میں جنہوں نے مجھے میسج بھیجا ان کا نظریہ یہ تھا کہ دیکھو ان کا مذہب صحیح ہے اور ہمارے بارے میں کہا کہ آپ لوگ تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو. سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی یہاں کے علماء تو امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں اور سعودیہ کے جو مفتی اعظم ہیں وہ کسی کو فالو نہیں کر رہے. وہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت کو. وہ دلیل کو فالو کر کے فتویٰ دیتے ہیں. اب جواب سمجھو, سنو میرا, اللہ کرے جواب سمجھ میں آ جائے. جواب ہی سمجھ میں آیا تو قرآن و سنت کہاں سے سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کے؟ میں نے کہا کہ شیخ بن باز قابل احترام تھے ہمارے لیے, وہ تو قرآن و سنت کو فالو کر کے جب فتویٰ دیتے ہیں تو آپ اس فتوے کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یا آپ پھر ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہو؟ نہیں آ رہی بات. آپ تو ان کے فتوے ہی کو فالو کرو گے نا, اس اعتماد پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. لہذا آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو یا ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہو؟ اگر آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو تو شیخ بن باز کا درمیان میں واسطہ لانے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کے حوالے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے فتاوی کی کتابوں کو آگ لگا دو پھر. اور اگر آپ بن باز کو اس لیے فالو کر رہے ہو کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں, تو خدا کی قسم یہ دعویٰ امام احمد ابن حنبل نے 1000 دفعہ کیا ہوگا کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. تو پھر امام احمد ابن حنبل کے فتوے کو فالو کرنا یہ بن باز کے فتوے کو فالو کرنے سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہے جن پر پوری امت مسلمہ نے اعتماد کیا ہے. شیخ بن باز یقیناً میرے لیے قابل احترام ہے, قابل اعتماد ہے, مگر پوری امت مسلمہ کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے. ان کے بہت سے فتاوی پر امت کی اکثریت نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہیں, جس میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ بن باز کی تقلید کرو تو اس کو اتباع کا نام دے دو, امام احمد بن حنبل کی تقلید ہو تو اس کو جہالت کا نام دے دو اور شرک کا نام دے دو. کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی پائیں؟ کوئی پنجابی بیٹھے ہوتے تو اس وقت کیا کہتے؟ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. نہیں یار انہیں رہنے دیں ایسی, ٹھیک ہے, جیسے چل رہے ہیں ویسے چلتے رہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارا دین یتیم نہیں ہے کہ آج کوئی 15ویں صدی میں بیٹھ کے قرآن و حدیث ہمیں سمجھا رہا ہو. یہ تحقیقات چلی آ رہی ہیں, اور جتنا پیچھے جائیں گے, جتنا اسلاف کو فالو کریں گے, اتنا قرآن و سنت کے قریب ہو جائیں گے. اور جتنا بعد والے لوگوں کو فالو کریں گے, نام قرآن و سنت کا ہوگا مگر قرآن و سنت سے اتنا ہی دور ہٹتے چلے جائیں گے. بات قرآن و سنت کی نہیں ہے, قرآن و سنت کی تشریح کی ہے. تشریح کیا کرتے ہو آپ قرآن و سنت کی؟ عوام کو قرآن و سنت کی تشریح کے نام پہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے, بہت آسان. اگر تشریح کے نام پہ بیوقوف بنایا جائے تو ہر آدمی نے قرآن و سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے اور لوگوں کو اسلاف سے بدگمان بھی کر رہا ہے, اور کہتا اپنے آپ کو کیا ہے کہ میں صرف اسلاف کو فالو کرتا ہوں, میں بعد والوں کو فالو نہیں کرتا. یعنی بعد والے کسی اور کو فالو کیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں, یہ امت یتیم نہیں ہے کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہمارا, 1 سیکنڈ کے لیے بھی امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اللہ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے, اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی مذہب آئے گا. لہذا ہر دور میں اس مذہب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. کل ایک میسج آیا میرے پاس جماعت المسلمین والوں کی طرف سے. میسج میں یہ تھا کہ کیا نبی کے دور میں حنفی تھے, کیا نبی کے دور میں اہل حدیث تھے, کیا نبی کے دور میں دیوبندی تھے, کیا نبی کے دور میں بریلوی تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. نبی کے دور میں صرف اور صرف کون تھے؟ مسلم تھے. آؤ جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ. بڑے خوبصورت نعرے ہیں. کیا نبی کے دور میں جماعت المسلمین نام کی کوئی مسجد تھی؟ مسجد المسلمین بولو بھائی. نبی کے دور میں تو نمرہ مسجد تھی, مسجد نبوی تھی, مسجد قباء تھی, مسجد جن تھی. حالانکہ مسجدیں تو قرآن میں کیا کہ ان المساجد للہ, مسجدیں صرف کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی. جن کی مسجد, مسجد جن. تو یہ تو صحابہ پر اعتراض ہوتا ہے, نبی پر ہوتا ہے. جن کی مسجد, اس کا نام مسجد جن رکھ دیا. ارے بھائی, کسی کا نام رکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی جو تعریف ہے یا اس کے جو اوصاف ہیں وہ اوصاف تبدیل ہو گئے.
حقیقت تھوڑی تبدیل ہوتی ہے. پانی کو آپ اگر دودھ کہنا شروع کر دو تو پانی پھر بھی پانی رہے گا. اگر ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ پانی پیا کرو پیاس کے وقت, آپ چائنیز تھے, چائنیز زبان میں مثال کے طور پر پانی کو دودھ کہا جاتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, کہا نہیں جاتا, کہیں چائنا جا کے دودھ مانگنا شروع کر دیں آپ لوگ. تو آپ جب اس کو اپنی زبان میں ڈیفائن کرو گے تو کیا کہو گے؟ بھائی دودھ چاہیے. لوگ کہیں گے دودھ تو دودھ ہوتا, بولو میں ہمارے یہاں دودھ کس کو کہا جاتا ہے؟ پانی کو کہا جاتا ہے. الفاظ میں نہیں الجھو, الفاظ میں الجھنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. جن کی مسجد تھی جماعت اور ان لوگوں کی مسجدوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ مسجد المسلمین. مطلب یہ کہ باقیوں جو ہے نا وہ مسجد الکافرین ہے. نام ایسا فرقہ وارانہ نہ رکھا ہے کہ الفلاحیہ مسجد تو مسلمین کی ہے ہی نہیں. تو یاد رکھو, یہ جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. اب اگر ان میں کوئی فرقہ اپنا نام مسلم رکھ لیتا تو یہ دوسرے پر تانا ہوتا کہ گویا کہ یہ غیر مسلم ہے. چونکہ سب مسلم ہیں تو جب کافر کے سامنے ہمارا تعارف ہوگا تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے نہیں ہوگا, پھر ہوگا مسلم اور غیر مسلم سے. لیکن جب مسلمان کا آپس میں تعارف ہوگا پھر یہ نہیں کہ میں مسلم, اس کا مطلب وہ کہے گا میں کیا کافر ہوں جو. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ, ہم سب پاکستانی ہیں نا, کنٹری کے لحاظ سے, ملک کے لحاظ سے ہم سب کیا ہیں؟ پاکستانی. سارے یہاں پاکستانی بیٹھے. اب یہ سارے یورپ میں چلے گئے, کسی کنٹری میں جمع ہوئے, میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں 4 آدمی. ایک جاپانی بیٹھا ہوا ہے, ایک فرانسیسی بیٹھا ہوا ہے, ایک امریکی بیٹھا ہوا ہے, ادھر ایک پاکستانی ہے جس میں ایک پنجابی ہے, ایک سندھی ہے, ایک مہاجر ہے. تو اب وہاں جب تعارف ہوگا تو سندھی پنجابی مہاجر سے نہیں ہوگا, بلکہ یہ امریکی ہے, یہ جاپانی ہے, یہ فرانسیسی ہے, اور یہ کیا ہے؟ پاکستانی. لیکن جب پاکستان میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو پتا ہے کہ پاکستانی ہے, سب اپنا شناختی کارڈ یہاں چپکا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پاسپورٹ ہاتھ میں ہے سب کے. اب جب آپ پوچھیں گے بھائی تم کیا ہو, تو کہے گا یار میں تو پنجابی ہوں, یار میں تو لاہوری ہوں, یار میں تو سندھی ہوں, حیدرآبادی ہوں. اپن حیدرآبادی اپن بولتے ہیں نا, اپن تو کیا ہے؟ حیدرآبادی ہے. ہم حیدرآبادی ہیں, یہی بولے گا نا, اپن حیدرآبادی ہیں. تو ہم جواب بولیں گے کہ آپ حیدرآبادی ہیں, آپ کے بولنے سے ہمیں پتہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہی بولیں گے نا ہم, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اپن کو پتا چل گیا ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے سنا ہے حیدرآبادی اس طرح بولتے ہیں, ہوتے بہت اچھے ہیں حیدرآبادی. یہ والا حیدرآباد نہیں, انڈیا کے حیدرآباد کی بات ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے. تو اب اگر آپ کسی پنجابی کے سامنے بیٹھے ہو, اپنا تعارف کروا رہے ہو کہ میں پاکستانی ہوں, تو غصہ آئے گا, بولا میں کیا جاپان سے آیا ہوں. تو جماعت المسلمین والے جب کسی اوریجنل مسلمان سے ملتے ہیں تو اس سے اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں؟ میں کیا ہوں؟ مسلم. یہ سامنے والے کا مذاق اڑانا ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی شافی کچھ بھی نہ کہیں, عام مسلمان ہی ہیں ہم. لیکن ظاہر ہے مسلمانوں میں جب فرقے بنے ہیں, اور وہ فرقے ایسے نہیں بنے کہ وہ بالکل اسلام کی حدود سے باہر نکل جاتے, اسکول آف تھاٹ میں اختلاف ہو گیا, تو پھر شریعت ہمیں کہتی ہے کہ کسی کو کافر بنانا آسان کام نہیں ہے. اسکول آف تھاٹ میں فرق کی وجہ سے پھر یہ نام دیا جانا مجبوری ہے کہ بھئی آپ ہیں کیا. آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے, مجبوری کہاں ہوتی ہے؟ جہاں رشتہ لینے کے لیے گئے آپ, یا مسجد میں امام رکھوانا ہے آپ نے. اب امام جب آپ نے رکھوانا ہے تو آپ چاہتے ہیں نا کہ بھئی مسجد کمیٹی بیٹھی ہے, بھئی امام کا عقیدہ تو پتہ چلے کیا ہے. تو وہ کہ میں سمپل مسلمان ہوں. بھائی سمپل مسلمان تو ہیں, لیکن آپ لاؤڈ اسپیکر پہ فجر سے پہلے صلاۃ والسلام, ظہر سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ کہے گا ہاں پڑھوں گا. تو اس کا مطلب آپ بریلوی ہیں؟ نہیں میں بریلوی نہیں, میں کیا ہوں؟ میں سمپل مسلمان. اچھا پھر آپ بتائیں کہ جب دعا ہوگی, دعا کے بعد پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا صلی اللہم صلی, یہ سب چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ہاں چلے گا. اس کا مطلب آپ بریلوی نہیں. بھائی میں کسی کو نہیں مانتا. اچھا بتائیں جب ہمارے محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے گا تو 40 دن تک کل شریف اور مختلف قسم کے شریف چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ ہاں چلیں گے. اس کا مطلب ہے یار کوالٹیز تو ساری وہی والی ہیں, تو بول کیوں نہیں دیتے یار ایک دفعہ میں بریلوی ہوں, تاکہ ہمیں ایک ایک سوال پوچھنے کی ضرورت
نہ پڑھے. بول دو بھائی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی صلاۃ والسلام بھی ہوگا, 40واں بھی ہوگا, 11ویں شریف بھی ہوگی, 12ویں بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, اور ربیع الاول کو بڑے دھوم دھام سے منایا جائے گا. تو یہ اس کے لیے شارٹ فارم کیا ہے, بھائی بریلوی ہوں. تو ہمیں پتہ چل جائے گا, ایک ایک سوال پوچھنا نہیں پڑے گا آپ سے. اس لیے لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے, یہ نام کوئی باقاعدہ گورنمنٹ سے شروع میں رجسٹرڈ نہیں ہوئے کہ لوگوں نے ایک پینل بیٹھا ہو, تو ایک خود بخود ایک نام پڑ گیا, اور بلا ضرورت اس کا استعمال غلط ہے. اس سے فرقواریت پھیلتی ہے. جہاں ضرورت ہو ہم کہتے ہیں وہاں اس حد تک استعمال کیا جائے. مثال کے طور پر کوئی اہل حدیث ہے, اب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں بھائی نماز, یہاں انتظامیہ سارے فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اب کوئی امام آیا تو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں بھائی یہ ہمارے مسلک کے ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اہل حدیث بھی مسلمان ہوتے ہیں, لیکن آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام بدک جائے یا عوام کو اعتراض ہو. تو امام تو وہ ہونا چاہیے نا جو عوام جس کو دل و جان سے قبول کر لے. تو اگر اہل حدیث علاقے میں زیادہ ہیں تو وہ اس کو زیادہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. کرنا دونوں کو ایک دوسرے کے اماموں کو قبول کر لینا چاہیے آسانی کے ساتھ, لیکن اگر عوام کے جذبات کا یا ان کی وہ کچھ سیاستاً کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو پھر پوچھ لینا پڑتا ہے. اب وہ بتا نہیں رہا منہ سے کہ میں اہل حدیث ہوں, میں مانتا ہی نہیں کسی کو, تو بھائی ٹانگیں چوڑی کرو گے, پتلی کرو گے, زور سے آمین کہو گے, آہستہ آمین کہو گے. اس طرح ایک فرقہ نکلا ہوا ہے توحیدی, وہ کہتے ہیں میں فرقے کو نہیں مانتے, لیکن لوگوں نے ان کو توحیدی کا نام دے دیا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم تو بس توحید کی تعلیم دے رہے ہیں, اور وہ قبر کے عذاب کے منکر ہیں, اور امام احمد بن حنبل کو معاذ اللہ کافر قرار دیتے ہیں, اور بڑے بڑے ائمہ پر انہیں طعن و تشنیع کی, اور کہتے ہیں ہم نہ جماعت المسلمین, ہم نہ اہل حدیث ہیں, ہم سمپل مسلمان ہیں. لیکن ایک نئی چیز ابھر کے آئی تھی تو پبلک نے اپنی آسانی کے لیے اس کو نام کیا دے دیا, توحیدی فرقہ. یعنی ہر وقت توحید پہ بولتا ہے وہ, جو کہ غلط بولتا ہے. یہ توحید پہ ہر وقت بولنا تو صحیح ہے, مگر ان کی توحید الگ اسٹائل والی ہے. وہ توحید نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول لے کر آئے تھے. ان کی توحید کا مطلب ہے کہ ہمارے سوا باقی سارے مشرک ہیں, یہ مطلب ہے. تو اب لوگوں نے تو ان کا نام رکھ دیا نا توحیدی, تو جب رکھ دیا تو بن گیا نا. تو ہمارا نام کون سا, ہم نے خود دیوبندی رکھا ہے, وہ تو لوگوں نے رکھ دیا. تو بریلوی بھی لوگ رکھتے ہیں آسانی کے لیے, کوئی گرین چینل, وائٹ چینل. پھر میں نے اپنی طرف سے اس میں اور آسانی رکھ دی, بھائی یہ دیوبندی بریلوی کیا, وائٹ چینل بولو, گرین چینل بولو. کیا خیال ہے, کلر دیکھ کے لوگو ہونا چاہیے جسے پتہ چل جائے. تو ناموں میں نہیں کچھ رکھا. نبی نے فرمایا جنتی فرقہ وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا. عقائد میں صحابہ کو فالو کرنے کا حکم ہے, فروعی مسائل میں صحابہ کو فالو کرنے کا حکم ہے, اور اگر صحابہ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو پھر دونوں طرف صحیح ہے. پھر اگر دو رائے ہیں, کوئی ٹانگے, کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے, آہستہ آمین کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب دونوں صحیح ہیں, کیونکہ صحابہ میں زور سے والے بھی تھے اور آہستہ والے بھی. پھر تو جہنم اور جنت کی بات ہی ختم ہو گئی یہاں پہ. تو اسی طرح جماعت المسلمین کا اپنا ہے کہ وہ اس نے واٹس ایپ پہ بھیجا میں مسلم ہوں. کہہ رہے وہ نبی کے دور میں تو نہ حنفی تھے, نہ یہ تھا, نہ وہ تھا. میں نے کہا نبی کے دور میں اس قسم کا کوئی مسلم بھی نہیں تھا جس کی بنیاد 1978 میں رکھی گئی ہو کھوکھرا پار میں. یہ والا مسلم نبی کے دور میں دکھاؤ.